لیکن اس نے صاف انکار کیا، کہا آپ جو بھی کہے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری بیوی نے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس کو کلمہ پڑھایا، پھر اس نے کہا اگر آپ کی رضامندی ہے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس بات کے بارے میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ غیر مسلم جتنے ہمارے اعمال، اوصاف، اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں اتنے ہماری دعوت سے متاثر نہیں ہوتے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امریکہ میں ایک جماعت تھی تبلیغ کی، اور ان کے ساتھ ملتان کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ وہاں ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے دعوت کی ہے، آپ میرے ساتھ گھر جائیں۔ وہ جماعت والے اس کے ساتھ گھر گئے۔ اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اسلام سے متنفر ہے۔ ہم نے اس کے سامنے بات رکھ دی اور پردے کے پیچھے ہم نے اسلام کے فضائل اس کو سنانے شروع کر دیے، لیکن اس نے صاف انکار کیا، کہا آپ جو بھی کہے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اسلام اور غیر اسلام یعنی میرا مذہب اور اسلام تو ایک جیسے ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ میرا شوہر یہ مسلمان ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ شراب پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی عبادت نہیں کرتے یعنی نماز نہیں پڑھتے، تو اسی طرح میرا شوہر بھی ہے، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ شراب پیتا ہے، یہ خنزیر استعمال کرتا ہے۔ جب یہ چیزیں اس میں اور ان میں شریک ہے، برابر ہے، تو مجھے اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے سوچا کہ پہلے اس آدمی پر کام کرنا چاہیے، پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور جانے کے لیے تیار کیا۔ اس کی بیوی سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں یہ ہمارے ساتھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے اجازت دی کہ آپ ساتھ لے جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ واپس آیا تو پھر ہمیں بلایا کہ ہمارے گھر آ جائے، میری بیوی نے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ اسلام سے متنفر تھی، اب اسلام کیوں قبول کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جب سے میرا شوہر آیا ہے یہ نماز کی پابندی بھی کر رہا ہے اور غیر لڑکیوں کے ساتھ پہلے یہ تعلقات بنا رہا تھا، میل جول رکھ رہا تھا، لیکن اب یہ تعلقات دور کی بات ہے، یہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اور اسی طرح یہ شراب خنزیر سے متنفر ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ اس کے تعلقات بھی تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی میرے ساتھ اب اس کے تعلقات ہمدردانہ ہے۔ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ جو مذہب اسلام ہے یہ مجھے بہت پسند آیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، تو اس لیے میں ابھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو دیکھے وہاں دعوت کام نہیں آئی، کیونکہ اس کے زندگی میں خود اعمال نہیں تھے، لیکن جب اس کی زندگی میں خود اعمال آئے تو پھر دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ اس پر میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ہیں کہ یہاں سے ایک جماعت گئی باہر ممالک میں، وہاں ان میں سے ایک ساتھی جو ہے وہ بیمار ہو گیا، اب اس کو اسپتال لے جایا گیا علاج کے لیے۔ تو چونکہ وہ شدید بیمار تھا تو کچھ دن جو ہے زیادہ لگے اس کے علاج میں۔ وہاں جو اس کا علاج کر رہی تھی وہ ایک نرس تھی، ایک خاتون تھی، لیکن یہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ تو وہ متاثر ہوئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کا مذہب کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا مذہب اسلام ہے اور میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ عجیب بات میں نے دیکھی کہ یہاں جو بھی بیمار آتا ہے وہ تو ہمیں گور گور کے دیکھتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا حرکات کرتے ہیں، لیکن آپ نے میری طرف کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ میری طرف توجہ کی۔ اس نے کہا کہ یہ چیزیں تو اسلام میں منع ہے اور اسی لیے میں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ تو وہ متاثر ہوئی، اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس کو کلمہ پڑھایا، پھر اس نے کہا اگر آپ کی رضامندی ہے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔
تو اس نے اس کے ساتھ شادی بھی کی، تو دیکھے اعمال سے متاثر ہوئی، اسلام بھی قبول کیا اور پھر اس کے ساتھ شادی بھی کی۔ یعنی اس کو نظر بچانے کا فائدہ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، اور فائدہ اس کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شادی کا بندوبست کر لیا۔ تو جتنے اعمال سے متاثر ہوتے ہیں اتنے ہماری بات سے متاثر نہیں ہوتے، اور بعد میں تاثیر تب ہوگی شخص کی زندگی میں خود اسلام اعمال ہو۔ واہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حمیدہ اور صفات حمیدہ نصیب فرمائے اور ہمیں برے کاموں سے دور رکھیں۔ آمین ثم آمین۔